والسلام على خاتم النبيين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام معزز اور محترم بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کلمہ خیر پہ جمع کیا، اس کا شکر ہے، اور ہمیں اس کے حضور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں ہمیشہ کلمہ خیر پہ جمع کرے اور کلمہ خیر پہ ہمیں منتشر کرے اور کلمہ خیر پہ ہمارا اختتام کرے اور قیامت کو بھی ہمیں اہل خیر کے ساتھ کھڑا کرے. شمسی برس کا، شمسی سال کا آج پہلا دن ہے. ہم سب کو اپنے لیے، اپنے اس شہر کے لیے، اس علاقے کے لیے جہاں ہم موجود ہیں، اور اس مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے اور کل عالم کے مسلمین اور مسلمات، مومنین و مومنات کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری مصیبتوں کو کم کرے، ہماری مشکلات کو کم فرمائے، اور یہ برس گزشتہ برسوں کی طرح ہمارے لیے، اس ملک کے لیے اور کل امت اسلامی کے لیے مشکلات کا سال نہ ہو، آسانیوں کا سال ہو، خیر کا سال ہو. اور ہر سال ایک تازہ ہمارے لیے آفت لے کے آتا ہے. ہماری اعمال کی کمزوری ہے، ہمارے گناہوں کا سبب ہے، اور خاص کر اس وقت جس غیر یقینی صورتحال سے دنیا گزر رہی ہے، جس آفت سے، جس وبا سے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس آفت سے، بلا سے، وبا سے محفوظ رکھے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور وہ وبائیں، وہ آفتیں جو بدن کی تکلیف اور بیماری کا یا موت کا سبب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی محفوظ رکھے. وہ آفتیں، وہ بلائیں، وہ بیماریاں جو عقل کی تکلیف اور موت کا سبب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی محفوظ رکھے. وہ آفتیں، وہ وبائیں، وہ بیماریاں جو ہماری روح کی تکلیف کا اور موت کا اور المیے کا سبب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. اور مومن وہی ہے جو ہمیشہ اپنے کل کی حفاظت کرتا ہے. کل میں یہ سب چیزیں ہیں، بدن بھی ہے، عقل بھی ہے اور روح بھی ہے. بدن کی توانائی، عقل کی توانائی، روح کی توانائی، یہ تینوں ایک مومن کے ایمان کے اجزاء ہیں مختلف، جن کو جمع کر کے اس کا کل بنتا ہے. یعنی عقل اور روح اللہ کی طرف متوجہ ہوں لیکن بدن بدعمالیاں کرتا رہے تو محض نیت پہ صلہ نہیں ملتا، اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں. اور بدن کوشاں رہے ریاضت میں اور مشقت میں لیکن عقل گمراہ ہو تو بھی نتیجہ خیر پہ نہیں نکلتا. تو ہر چیز کا ایک سمت کے اندر جانا ضروری ہے. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ ایک سادہ سی بات دیکھیں کہ دنیا کو دیکھنے کا ہر ایک کا اپنا اپنا نقطۂ نظر ہوتا ہے. جس کے پاس جس طرح کا علم ہے
جس طرح کا تجربہ ہے وہ دنیا کو اسی نظر سے دیکھتا ہے. سیاستدان کا اپنا علم ہے، معیشت دان کا اپنا علم ہے، سائنسدان کا اپنا علم ہے، قانون دان کا اپنا علم ہے، ظاہر دیکھنے والوں کا اپنا علم ہے، اور فقیر کا اپنا علم ہے. ہر ایک دنیا کو اپنے علم سے دیکھتا ہے. یدی میں سواں ایک سادی جی مثال سننا کہ اینکا والی دکان تے وینے ہو، اتنے مختلف رنگاں نے شیشیاں دی اینکاں پئیاں ہوندیاں الماری چ، کوئی نیلی، کوئی پیلی ہے، کوئی ساوی ہے، کوئی رتی ہے، کوئی سیاہ ہے. انہیں جو تسا کوئی بھی چشمہ گن گینے ہو، کسی نہ نیلا ہے، کسی نہ سرخ ہے، کسی نہ پیلا ہے، کسی نہ سبز ہے، کسی نہ فیروزی ہے. وہ چشمہ لا کے تے تسا جن ٹائم آسمان در دیکھنے ہو یا سفید چیزاں دیکھنے ہو یا کسی صاف منظراں دیکھنے ہو، وہ ہر چیز سواں اس رنگ نہیں نظر آسی جس رنگ نہ تسا چشمہ لایا. جڑی اینک لائی ہے ہر چیز اس رنگ نے اندر سواں ڈھلی ہوئی نظر آتی. انسان نے زندگی میں جو علم سیکھا ہوتا ہے اس نے وہ چشمہ لگایا ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو اسی اینک سے دیکھتا ہے، اسی رنگ سے دیکھتا ہے. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب منطق الطیر میں ایک بڑی دلچسپ حکایت لکھی ہے. شیخ عطار کو آج ہماری نوجوان نسل بہت کم جانتی ہے، ورنہ پاک و ہند کے جو علمی مراکز تھے ان کے اندر جو بے لوث ہونے کی، بے طمع اور بے لالچ ہونے کی جو روایت تھی، اس کے اندر عطار کی خوشبو رچی بسی تھی. اور مولانا فرید الدین عطار وہ شخص تھے جن کے لیے مولانا جلال الدین رومی نے یہ کہا تھا کہ ہفت شہر عشق را عطار گشت، ہفت شہر عشق را عطار گشت، ما ہنوز اندر خمیں یک کوچائم. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ عشق کے 7 شہر تو عطار نے پھر لیے، عشق کے 7 شہر تو عطار نے پھر لیے، میں تو ابھی پہلے شہر کے پہلے کوچے کی پہلی نکڑ پہ کھڑا ہوں. تو رومی جیسا آدمی بھی ان کا اتنا مداح، اتنا مشتاق اور اتنا عاشق تھا. تو عطار رحمۃ اللہ علیہ نے منطق الطیر میں یہ حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک محل بنوایا اور اس نے اس محل کے لیے معیار یہ رکھا کہ اس کی کسی چیز کے اندر بھی نقص نہیں ہوگا. تو اس نے دنیا کے بڑے بڑے کاریگر منگوائے، چھت والے، فرش والے، لکڑی کے کام کے، کپڑے کے کام کے، پانی کے کام کے، دروازیوں کھڑکیوں والے، قالینوں والے، حفاظت کا انتظام کرنے والے، بڑے بڑے اس نے منصوبہ ساز بلوائے، دفاع کے نقطۂ نظر سے، آب و ہوا کے نقطۂ نظر سے، روشنی کے نقطۂ نظر سے، خوراک کے نقطۂ نظر سے، نقش و نگاری، شیشہ کاری، ہر چیز اس نے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ پرفیکشن، اس نے وہ ایک بڑا آئیڈیل اپنا محل تعمیر کروایا. اور جب وہ محل بن گیا تو اس نے دنیا کے دیگر کاریگروں کو بلوایا جو اپنے فن میں ماہر تھے اور طاق تھے، اور ان کو کہا کہ تم میں سے کوئی میرے محل کے اندر عیب تلاش کر کے دکھائے، کوئی نقص تلاش کر کے دکھائے. تو بادشاہ کے حکم سے وہ سب لوگ چلے گئے، انہوں نے جا کے محل کا، قلعے کا معائنہ کیا، فرش دیکھے، فرنیچر دیکھا، چھتیں دیکھیں، رنگ روغن دیکھے، نقش و نگار دیکھے، باغیچہ دیکھا، پھول دیکھے،
گھاس دیکھی، سیوریج دیکھا، پانی کا نظام دیکھا، روشنی کا، ہوا کا، ایک مکان کی، محل کی جتنی اجزاء ہو سکتی ہیں، ہر ایک فنکار نے اپنے اپنے فن کے مطابق جائزہ لیا. دفاع والوں نے اپنا لیا، بھائی دشمن حملہ کرتا ہے یا کوئی اس کے اندر حملہ ہو جاتا ہے، یہ کیا اس کا انتظام ہے اس کی حفاظت کا. تو سب نے بادشاہ کے محل کا معائنہ کیا اور دربار عام میں جمع ہوئے. تو بادشاہ نے سب کو باری باری پوچھا کہ میرے محل میں کسی کو نقص نظر آیا ہے تو بتاؤ، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی خامی، کوئی کمی. تو سب نے تائید کی کہ یہ ایسا محل ہے جس کے اندر کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے. تو وہاں ایک فقیر بھی بیٹھا تھا. فقیر کہتا ہے بادشاہ سلامت، سب نے اپنے اپنے ہنر سے آپ کے محل کا جائزہ لیا ہے، مجھے بھی اللہ نے ایک ہنر دیا ہے، مجھے بھی اللہ نے ایک ہنر دیا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ہنر کے مطابق اس محل کا جائزہ لے رہا تھا تو میں نے ایک عیب دیکھا ہے اس میں. تو وہ جیسے شیخ سعدی نے کہا ہے کہ نازک مزاج شاہاں تاب سخن نہ دارند، بادشاہوں کی نازک طبیعتوں پہ خلاف عادت بات سننے کی گنجائش نہیں ہوتی. تو تپ گیا، اس نے فوراً تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا اور اس نے کہا کہ اگر تم نے عیب ثابت نہ کر سکے تو میں گردن قلم کر دوں گا تیری. اس نے کہا کر دیں گردن قلم، لیکن عیب یہ ہے آپ کے محل میں کہ اس میں دشمن تو داخل نہیں ہو سکتا. راحت کا بھی بھرپور انتظام ہے کہ خوبصورت رنگ ہیں، رنگ دیکھ کے جسم کو ایک خاص طرح کی راحت ملتی ہے. پھول دیکھ کے آنکھوں کے ذریعے ایک خاص راحت ملتی ہے. آپ نے نرم اور قیمتی بستر بچھائے ہیں، ان سے آپ کے جسم کو راحت ملتی ہے. لیکن فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، جب سوتے ہوئے کبھی موت یاد آ گئی تو یہ ساری راحت جسم سے نکل جائے گی، یہ پھولوں کے رنگ مرجھا جائیں گے، اور جب اسرائیل نظر آیا تو یہ زندگی کی ساری رونق ختم ہو جائے گی. اس لیے آپ کے محل میں نقص یہ ہے کہ اسرائیل کو روکنے کا کوئی دروازہ نہیں ہے. اسرائیل کو روکنے کا کوئی دروازہ نہیں ہے. تو یہ آپ کو کتنا معلوم ہے کہ آپ اس محل میں کتنی راحتیں سمیٹ لیں گے. وہ اگلے مرحلے بھی تو آ سکتا ہے، اگلے لمحے آ سکتا ہے. ہر ایک کا اپنا فن ہے، ہر ایک کا اپنا جوہر ہے، ہر ایک اپنے فن سے دنیا کا جائزہ لیتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے. اور جو فقیر ہے وہ اپنے فن سے، اپنے ہنر سے دنیا کو دیکھتا ہے. اس لیے فقیر کی جو نظر ہے اور مومن کی جو نظر ہے، جو مومن کی نظر ہے، جو مومن کی آنکھ ہے، وہ اس دنیا پہ اور اس کی متاع پہ نہیں رہتی، بلکہ وہ آخرت کی طرف دیکھتا ہے، آگے کی دنیا کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کے بعد کیا آنے والا ہے میری طرف. اس لیے مومن رہتا اس دنیا میں ہے، مگر اپنے اعمال کو اس دنیا سے زیادہ آخرت کے لیے مفید بناتا ہے. کہ اس دنیا کے اعمال تبھی مفید ہیں اگر وہ آخرت کے لیے مفید ہیں. جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانش مند. اللہ نے جسے دانش دی ہے، جسے عقل دی ہے، وہ اپنی نگاہ زندگی پہ نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنی نگاہ موت پہ رکھتا ہے. کیوں؟ کہ یہ جو مقام ہے، یہ جس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، یہ عارضی قیام گاہ ہے، یہ ہمارے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے. آپ غور کریں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک مرحلہ ہر انسان کا ماں کے بطن میں گزرتا ہے. وہ اس دنیا سے بھی ہوتا ہے اور اس دنیا سے نہیں بھی ہوتا.
وہ عالم ارواح کے اور دنیا کے درمیان ایک مقام برزخ ہے. جیسے جو قبر ہے یہ آخرت اور دنیا کے درمیان ایک برزخ ہے، اسی طرح جو بطن مادر کے اندر بچہ رہتا ہے وہ دنیا کے اور عالم ارواح کے درمیان ایک برزخ ہے. اور اس برزخ سے بھی پہلے انسان عالم ارواح کے اندر اس کی روح رہتی ہے. اور اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت و تخلیق کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کے جسم کو کیسے تیار کیا. اور آدم علیہ السلام کے جسم کی تخلیق سے بھی پہلے اس نے یہ بتایا ہے کہ ایک مرحلہ انسان پہ ایسا بھی گزرا ہے لم یکن شیئا مذکورا، جس میں یہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا. اب قابل ذکر شے نہ تھا، وہاں سے عالم ارواح میں آیا. عالم ارواح سے وجود آدم علیہ السلام کا ظہور ہوا اور ان کو بنایا گیا، ان کو تخلیق کیا گیا. اور آدم علیہ السلام کے بعد نسل انسانی آگے چلی اور ماں کے پیٹ سے اس کا ایک مرحلہ آتا ہے. تو یہ اتنے مراحل انسان گزار کے یہاں پہ اس دنیا میں آتا ہے. آپ نے کسی کو دیکھا ہے جو یہاں مستقل رہتا ہوا آگے؟ ابراہیم بن ادم سے یہی سوال کیا تھا فقیر نے. فقیر جب آیا اس کے محل میں تو اس نے کہا جی میں سائل ہوں. ابراہیم بن ادم اپنے تخت پہ بیٹھے تھے، کہتے ہیں بولو. اس نے کہا جی میں اس سرائے میں، سرائے کہتے ہیں جسے آج کل ہوٹل کہتے ہیں جہاں کمرے کرائے پہ مل جائیں، کہتے ہیں جی میں اس سرائے میں قیام کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کہ یہ سرائے ہے؟ اس نے کہا جی سرائے ہے تو اور کیا ہے؟ اس نے کہا سرائے کس طرح؟ اس نے کہا علی جناب سوڑے تو پہلے تھے کون ہے اس تخت تے؟ اس نے کہا جی میرے والد تھے. انہوں نے کہا جناب تے تواڈے والد بزرگوار تو پہلے کون ہے؟ آگے میرا دادا سی. آگے تے بادشاہ سلامت سوڑے تو بعد کون آسی؟ آگے مہنڈا بیٹا آسی. اس نے کہا اتنے مسافر بدل گئے تے حالے سرائے نہیں بنی. اتنے مسافر بدل گئے تے حالے سرائے نہیں بنی. سرائے اور کساں کہنے بھئی سرائے یہی ہے نا کہ آج کوئی ہے، کل کوئی ہے، اگلے دن کوئی ہے، پھر اس تو اگلے دن کوئی ہو رہی ہے. تو مسافر ہو، گزرنے جانے ہوئے تو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. بن چلایا طرف زمین دے، عرشوں فرش ٹکایا ہوں. گھر تھی ملیا دیس نکالا، اساں لکھیا جھولی پایا ہوں. رونی دنیا نہ کر جیڑا، ساڈا اگے جی گھبرایا ہوں. اساں پردیسی ساڈا وطن دراڈھا یا حضرت باہو، دم دم غم سمایا ہوں. اصل اتنے مسافر آ رہے ہیں، اصل اتنے مسافر آ رہے ہیں. یہ سڈے قیام گاہ ہے، عارضی قیام گاہ ہے. اتوں ہر ایک اپنا بستر بوریا مال متا پچھلے واسطے چھوڑ کے اگے اس ٹور جامنے. علامہ اقبال صاحب فرمانے کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، کہ تو موت کو زندگی کا اختتام سمجھتا ہے اس لیے تو غافل ہے. جو غافل ہے اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ موت کو زندگی کا اختتام سمجھتا ہے. موت زندگی کا اختتام نہیں ہے. جو اہل نظر ہیں، جو اہل بصیرت ہیں، ان کے نزدیک موت کے بعد زندگی کا ایک اور مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. یہ زندگی کی شام ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی کا آغاز بن جاتی ہے. اور جب آدمی برزخ میں جاتا ہے اس لیے برزخ کے اندر بھی انسان کی ایک زندگی بیتتی ہے. تو مومن اس دنیا کے اندر رہ کر اپنی وہاں کی تیاری کرتا ہے کہ میں نے وہاں اپنے ساتھ لے کے کیا جانا ہے. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبراں دے وچ ان نہ پانی، خرچ لڑیندا گھر دا ہو. ایک وچھوڑا ماں پیو بایاں، دوجا عذاب قبر دا ہو. کہ ایک تو ماں باپ سے بچھڑ کے گئے، پھر آگے قبر سر پہ کھڑی ہے، تو وہاں تمہارے پاس کیا ہے؟ مال و متاع تو یہاں تو روشنی ہے،
یہ برقی قمقمے لگے ہیں، بلب لگے ہیں، لیکن قبر میں تو یہ چیز نہیں جاتی ساتھ۔ اور میرے بھائیوں، مومن پہ خدا کی عطا دیکھیں، ہمارے اندر ہزار عیب ہیں، ہزار خامیاں ہیں، ہزار گناہ ہیں، ہزار کمزوریاں حالات و واقعات نے اس امت کے درمیان پیدا کر دی ہیں، لیکن ان خامیوں کے باوجود، ان کمزوریوں کے باوجود آپ رب کی نعمتیں شمار کریں۔ اس کی میں ایک سادہ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آج بھی ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہو، ویسے آج کل گھریں بچے گھٹ پیدا ہونے زیادہ ہسپتالیں چوندیں، لیکن وقت بھی اس سے گھر ہی ہیں۔ گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے مومن کے، مسلمان کے، وہ سب سے پہلے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں۔ میں اسے کہتا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں اپنی اپنی زبان میں مرحبا، ویلکم، جی آیا نو، ہرکدے آؤ، ست بسم اللہ، خیریاں آؤ، جو لفظ بھی آپ دے لیں، آپ اللہ کے ذکر سے، یعنی اذان کیا ہے؟ ذکر ہے نا، اذان ذکر ہے، تو آپ اللہ کے ذکر سے اس آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اسے یہ بتاتے ہیں کہ شکر کر، اللہ نے تجھے ایمان والوں کے گھر میں بھیجا ہے۔ اب خالی بدن آیا تھا، ماں باپ نے کپڑے میں لپیٹ دیا، رہنے کے لیے، تن ڈھانپنے کے لیے ایک ٹکڑا دے دیا اسے۔ اب جب جانے لگتا ہے تو جو غسال ہے وہ چیتھڑا اتار لیتا ہے جو ماں باپ نے پہنایا تھا، وہ چیتھڑا اتار لیتا ہے جو ماں باپ نے پہنایا تھا، اسے غسل دیتا ہے، غسل دے کے لواحقین اسے پھر ایک ٹکڑا دے دیتے ہیں۔ خالی ہاتھ آیا تھا، نہ کوئی دولت، نہ مال و متاع، نہ منصب، نہ عہدہ، نہ سونا، نہ چاندی، نہ مراعات، نہ کوئی اور چیز، خالی ہاتھ تھا۔ اور اب جا رہا ہے تو بھی خالی ہاتھ ہے، جب آیا تھا تو بھی لواحقین نے ایک ٹکڑا ڈال دیا تھا تن ڈھانپنے کا، اب جا رہا ہے تو بھی غسال علامت ہے اس بات کی کہ جو تو نے یہاں کمایا تھا وہ تو اپنا یہاں غسل کے تختے پہ چھوڑ رہا ہے، اتار رہا ہے۔ اب پھر وہی ایک ٹکڑا تجھے ملے گا جو لواحقین نے دیا تھا، اور وہ ٹکڑا دے کے پھر جب اس کو رخصت کرنے لگتے ہیں تو ہم سب صفیں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو پیش امام ہے وہ پھر تکبیر بلند کرتا ہے۔ یہ خدا کی عطا ہے ہم پہ کہ ہم جب آتے ہیں تو لواحقین وصول کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب ہم جاتے ہیں لواحقین رخصت کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ اس کی عطا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر ایک یہ حقیقت بھی پنہاں ہے کہ ہم میں سے کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آتا، خالی ہاتھ آتا ہے اور یہاں سے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ کوئی یہاں پہ اپنے ساتھ کوئی چیز نہ لے کے آتا ہے نہ لے کے جاتا ہے۔ اگر کوئی دولت اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے تو اعمال صالحہ کی اور ایمان کی دولت اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، ایمان کی دولت اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ تو صوفیاء کرام نے اور اولیاء کرام نے ہمیں ایک راہ دکھائی، وہ راہ اللہ کی پاک کتاب اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اور حضور کے خلق کی راہ ہے، کہ یہ راہ ہے جس راہ پہ چل کے، جس پہ زندگی بسر کر کے تم اپنی قبر کو بھی روشن کر سکتے ہو اور تم اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہو۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی مومنین کی توصیف کے لیے فرمایا تھا کہ نام فقیر تنہا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہوں، کہ زندہ مومن وہ ہے، فقیر وہ ہے، کامیاب وہ شخص ہے جس کی قبر زندہ رہتی ہے۔ اور قبر کس کی زندہ رہتی ہے؟ جس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، جس کا باطن روشن ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں،
یہ ایک خاص امتزاج ہے جو ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ سیدنا امام جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نقطۂ نظر ہے، جو تمام صوفیاء کرام کا نقطۂ نظر ہے، یعنی وہ قادری ہوں، سہروردی ہوں، چشتی ہوں، رفاعی ہوں، جو طریقت جنید پہ ہیں، اور وہ بھی جتنے شیوخ نقش بند ہیں، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت شیخ مجدد شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان سب کا جو نقطۂ نظر تھا ان اولیاء کا وہ یہ تھا کہ بغیر ظاہر کے کوئی باطن نہیں ہے، اور بغیر باطن کے کوئی ظاہر نہیں ہے. اور اس کی جو عمدہ تشریح ہے وہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کی. اب امام مالک جو ہیں وہ طبقہ فقہا میں اور طبقہ مجتہدین کے اندر شمار ہوتے ہیں. یعنی عام طور پہ آپ نہیں سنیں گے کہ امام مالک صوفی تھے، وگرنہ میں وہ قول آپ کو ابھی پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے ہمارے فقہا تھے، محدثین تھے، متکلمین تھے، مجتہدین تھے، مفسرین تھے، محدثین تھے، اصولیین تھے، یہ سبھی جہاں اپنے ظاہر کو علم ظاہر سے آراستہ کرتے، کتاب سے، سنت سے، منطق سے، حکمت سے، فلسفے سے، اصول سے، لغت سے، سخن سے، کلام سے اپنے آپ کو مزین کرتے، وہاں یہ اپنے باطن کی تربیت کے لیے مختلف اہل باطن، اولیاء، صوفیاء، زہاد اور متقین کی خدمت میں جا کے بیٹھتے. ہماری 4 بڑی فقہیں کہی جاتی ہیں اہل السنہ میں، چاروں برحق فقہیں ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ حنفی، سیدنا امام مالک ابن انس امام دار الہجرت رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ مالکی، سیدنا امام محمد ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ شافعی، اور سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ حنبلی. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی تھے. تو یہ چاروں فقہیں برحق ہیں. ان چاروں کے جو امام ہیں، بانی ہیں، ان کی میں آپ کو ایک ایک بات بتاتا ہوں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب تحصیل علم فرما لی، ظاہری علوم سیکھ لیے، روایت کو، درایت کو، حدیث کو، ہر چیز کو، قرآن مجید کو، تفسیر کو آپ نے جب سیکھ لیا، تو آپ کا قول تقریباً آپ کے سیرت نگاروں نے، مورخین نے، بشمول بڑے بڑے بزرگان دین کے، انہوں نے آپ کا یہ قول لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب تحصیل علم ظاہری کر لی تو میں باطنی تربیت کے لیے اور تلقین کے لیے 2 سال سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تربیت روحانی کے لیے رہا. اور آپ کا یہ فرمان ہے، آپ کا نام نعمان تھا، نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے تو نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. یہ امام اعظم کا قول ہے. امام مالک ابن انس جو امام دار الہجرت ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتب حدیث کی جو درجہ بندی کی ہے، اس میں طبقہ اول میں 3 کتابیں ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب حدیث کی درجہ، انہوں نے جو درجہ بندی کی 3 کتابیں درجہ اول میں ہیں. ایک صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور تیسری موطا امام مالک. اور صحیح کے ساتھ جو پہلا مجموعہ مرتب ہوا تھا احادیث صحیحہ کے ساتھ، وہ امام مالک ابن انس کی موطا تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کتاب ابھی بخاری مسلم نہیں لکھی گئی تھی جب امام شافعی گزرے. امام شافعی نے فرمایا تھا کہ روئے زمین پہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب موطا امام مالک ہے. وہ امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق.
جس نے تصوف سیکھا مگر ظاہری علوم کو ترک کر دیا تحقیق وہ گمراہ ہو گیا. جس نے تصوف سیکھا مگر ظاہری علوم نہ سیکھے تحقیق وہ گمراہ ہو گیا. ومن تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق. جس نے علوم ظاہری تو سیکھے مگر تربیت روحانی کو حاصل نہ کیا فقد تفسق. امام مالک نے فرمایا کہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا. جس کی سادہ تشریح علامہ اقبال نے بالفاظ دیگر کی تھی کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد. اور امام مالک نے فرمایا کہ ومن جمع بینہما فقد تحقق. جس نے دونوں کو جمع کر لیا اس نے حق ادا کر دیا. یعنی علوم ظاہریہ بھی سیکھ لیے اور علوم باطنیہ بھی سیکھ لیے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ موجودہ عرب دنیا کے سب سے بڑے امام، یعنی عربوں میں سب سے زیادہ دو فقہ ہیں، ایک فقہ شافعی ہے اور ایک فقہ حنبلی ہے. عربوں میں عدم تقلید کا کوئی رواج نہیں ہے. جو عدم تقلید ہے یہ زیادہ تر پاک و ہند کے اندر ہے. عرب کے اندر یا وہ مقلد امام شافعی کے ہیں یا وہ مقلد امام احمد ابن حنبل کے ہیں. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ، آپ کی ایک بات خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ بغداد میں لکھی ہے. امام شافعی کی قبر مبارک قاہرہ میں ہے، مصر میں، لیکن آپ خلافت عباسیہ کے زمانے میں بغداد میں ایک طویل عرصہ رہے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بغداد میں تھا تو مجھے کئی عقدے پیش آ جاتے. یہ بڑی یاد رکھنے کی بات ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے کئی عقدے پیش آ جاتے، کئی مشکلات مجھے پیش آ جاتی، تو میں کیا کرتا؟ لَأَتَبَرَّكُ بِأَبِي حنیفہ، میں ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا. 150 ہجری میں امام اعظم کا انتقال ہے اور 150 ہجری میں امام شافعی کی ولادت ہے. تو بغداد کے قیام میں وہ امام ابو حنیفہ سے برکت کیسے حاصل کرتے ہیں جبکہ امام ابو حنیفہ تو اس سے 30-40 سال پہلے وفات پا چکے؟ تو کیسے برکت حاصل کرتے ہیں وہ؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ برکت میں ایسے حاصل کرتا کہ مجھے جب کبھی کوئی مسئلہ آتا میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر انور پہ جاتا، قبر کے قریب 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کے اس مقام برکت سے دعا کرتا. میرے ہاتھ ابھی نیچے نہ آتے کہ اللہ تعالیٰ میری اس مشکل کو حل فرما دیتا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ برکت میں امام اعظم ابو حنیفہ سے حاصل کرتا. دوسری بات امام شافعی کی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم، یعنی چند لوگ ہیں علماء اسلام میں جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں. امیر المؤمنین فی الحدیث، ان میں امام مالک بھی ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں اور امام احمد ابن حنبل ہیں اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں. امیر المؤمنین فی الحدیث امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، مجتہد، مگر آپ کے جو شیخ تھے جن سے آپ اپنے معاملات روحانی بیان کیا کرتے وہ شیخ شیبان الرائی رحمت اللہ علیہ تھے اور وہ امی بزرگ تھے. امی کسے کہتے ہیں؟ امی آخنے جیڑا ان پڑھ ہوئے، جس ظاہری علم نہ پڑھیا ہوئے. حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ من و محمد عربی ہر دو امی بودے ہیں، کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ظاہراً کہیں نہیں پڑھے اور فرماتے ہیں کہ فقیر باہو بھی ظاہراً کہیں نہیں پڑھا. اگرچہ مارا نیز دل میں ظاہر ز علم باطنی جاں گشت طاہر. اگرچہ میں نے ظاہری علم نہیں پڑھا مگر علوم باطنیہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے ظاہر کو بھی روشن فرما دیا ہے. تو امام شافعی اتنے بڑے عظیم محدث، فقیہ، مجتہد، امام، مگر شیبان الرائی کے پاس جا کے بیٹھتے. چوتھی فقہ حنبلی سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سیدنا بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے اکتساب فیض کرتے اور اکتساب علوم روحانیہ کرتے. تو
اس کے بعد بھی بات کی جا سکتی ہے، یعنی امام سرخسی کی تاریخ پہ، حافظ ابن حجر اسقلانی کی تاریخ پہ، امام زرقانی کی تاریخ پہ، امام سیوطی کی تاریخ پہ، اور جو عقیدے کے امام ہیں، امام عمر النصفی ہوں، امام ابو منصور ماتریدی ہوں، امام ابو بکر باقلانی ہوں، امام حجت الاسلام ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام سعد الدین تفتزانی، یہ جتنے امام عقیدہ ہیں ان کی بھی اسی طرح کی تاریخ ہے. یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ امام المناطق تھے، یعنی یہ جو ریشنلسٹ موومنٹ تھی، جو لاجیشنز تھے، پیور لاجک پہ، پیور ریزن پہ جو یقین رکھتے تھے، امام غزالی اپنے عہد کے سب سے بڑے منطقی تھے. اور ایسی معرکۃ الاراء کتب ہیں، وہ مقاصد الفلاسفہ ہو، تحافت الفلاسفہ ہو، یعنی فارابی، ابن سینا، اس پائے کے جو بڑے بڑے منطقی تھے، بڑے بڑے علماء تھے، سائنسدان تھے، طبیعیات کے ماہرین تھے، امام غزالی کی منطق کے سامنے نہیں ٹک سکتے تھے. لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک مقام ایسا آ گیا کہ میرے اندر اضطراب پیدا ہو گیا کہ اگر علم صرف منطق پہ کھڑا ہے تو جس منطق سے میں حقیقت کا اقرار کرتا ہوں، میں نے منطق پہ اتنا عبور پا لیا ہے کہ میں اسی منطق سے حقیقت کا انکار بھی کر سکتا ہوں. تو حقیقت کدھر ہے پھر؟ کیا حقیقت منطق پہ قائم ہے؟ یہاں آپ کو اصول جو ہے عقیدہ کا وہ آپ کو یہ بتاتا ہے. اور جو سارا مقدمہ تھا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ یہ تھا کہ فقط حس سے کام نہیں چلتا، فقط عقل سے کام نہیں چلتا، حس اور عقل کے ساتھ مخبر صادق کی خبر ضروری ہے، جو سچ کی خبر دینے والا ہو. یعنی وحی، اور وحی کے خاتمے کے بعد یعنی ختم نبوت کے بعد وہ صوفیاء کاملین کا طبقہ ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو باطنی علوم اور مشاہدات عطا فرمائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پھر ایک موقع پہ آ کے جب اضطراب بہت بڑھ گیا، آپ شیخ الجامعہ بغداد تھے. یعنی اس زمانے کا بغداد جو ہے وہ آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے آج آکسفورڈ یونیورسٹی ہے یا ہارورڈ ہے یا کیمبرج ہے یا دنیا کے یہ بڑے بڑے علوم کے مراکز ہیں. اس زمانے میں قرطبہ تھا، دمشق تھا، بغداد تھا، اور بغداد چونکہ خلافت عباسیہ کا دارالحکومت تھا تو وہ بہت زیادہ عباسی جو تھے وہ علم کے دلدادہ تھے. اتفاق اختلاف اپنی جگہ، مگر عباسیوں کی علم سے بے پناہ محبت تھی. یعنی آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ ہلاکو خان نے اتنی کتابیں دجلہ میں پھینکی کہ پانی سیاہ ہو گیا، پانی سیاہ ہو گیا اس کا کتابوں سے. تو یہ کتابیں کس نے جمع کی تھی؟ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت کے حکمرانوں کا ذوق اور شوق علمی تھا، تو انہوں نے یہ کتب جمع کی تھی. تو اس زمانے میں آپ شیخ الجامعہ تھے بغداد کے اور سب سے نوجوان تھے، یعنی ان فوان شباب میں آپ شیخ الجامعہ بنے. مگر آپ ایک گھوڑا، تن پہ ایک لباس، 2-3 کتابیں اپنے ساتھ اٹھائیں اور جامعہ، رہائش، گھر، مال، اسباب، بیوی، بچے، سب کچھ چھوڑ کے تلاش حق میں اپنے وقت کا اتنا بڑا امام نکل کھڑا ہوا. اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا اضطراب کبھی کہیں کم نہ ہوا کہ حقیقت کدھر ہے. فرماتے ہیں پھر میری اتفاق سے 4 لوگوں کی کتابیں میں نے پڑھی. امام غزالی کہتے ہیں 4 لوگوں کی کتابیں میں نے پڑھی. المنقذ من الدلال میں یہ آپ نے لکھا ہے. ایک حارث المحاسبی، دوسرے جنید بغدادی، تیسرا ابو طالب مکی، چوتھا ابو قاسم القشیری. ان 4 لوگوں کی کتابیں میں نے پڑھی اور یہ چاروں صوفیاء ہیں. امام قشیری کا رسالہ قشیریہ اردو زبان میں بھی مل جاتا ہے، انگریزی میں بھی مل جاتا ہے، دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہوا ہے. ماں اجازت ہے تھوڑی گستاخی کر کے نا، اہل علم بیٹھے انہاں واسطے بھی یہ گل بڑی مفید ہے کہ اگر تساں رسالہ قشیریہ نا مقدمہ پڑھ کے نا
سواں یہ پتہ لگ ویسی کہ یہ جڑے جیلی تے فراڈیے پیر لگے پھر دن یہ 21ویں صدی پیدا نہیں ہوئے. 446 یا 48 ہجری امام ابو قاسم القشیری دی وفات ہے تو ہوں 1443 ہجری ہے. تو کتنے سال ہو گئے انسان؟ 1000 سال قمری لیونر کیلنڈر دے مطابق، قمری کیلنڈر دے مطابق 1000 سال پہلے وہ لکھیا گیا ہے. تو اگر مقدمہ پڑھو تو سواں اینے لگ سی کہ اے اج نے جیلی فراڈیے پیروں دے بارے امام ابو قاسم قشیری لکھے کہ میں اس واسطے کتاب پہ لکھنا کہ لوگاں دس سکاں کہ فراڈیاں نے وچ تے اصل نے وچ فرق کے ہوئے. کئی بندے پوچھتے نا کہ یار بنا میں تصوف بڑا فراڈ ہونا ہے. میں کہتے ہیں کدی سنیے کہ کینیانی کرنسی پہ جیلی وکنی گئی؟ کیوں بھائی کدی سنے تو سر کہ کینیانی جیلی کرنسی پہ وکنی؟ کہ نہیں. میں کہ کیوں؟ آخر کرنسی نہیں ویلیو کوئی نہیں. میں کہتے کرنسی یورو جیلی وکنا ہے، ڈالر جیلی وکنا ہے، پاؤنڈ جیلی وکنا ہے. کیوں؟ کہ کرنسی نہیں ویلیو ہے. ہر بندے یہاں پتا اور چلا نہ چلا یہ چل سی. تے جیڑی کرنسی چ طاقت ہونی ہے نا جیلی اسے نہ وکنا ہے. تے جیڑی کرنسی چ طاقت نہ ہوئے او دا جیلی کون بڑھا سکتے ہیں؟ ماں کئی بندے آکھنے او جی سلطان صاحب دے نا تے لوگ بڑا فراڈ پہ کرنے تساں کیا آکھنے ہو اس بارے؟ میں کہ سلطان صاحب نی کرنسی نی ویلیو بڑی، کرنسی نی ویلیو ہے نا. تے جال سازاں پتا بھائی یہ نہ اسا گنساں تے لوگاں اساں اگے لا گنساں اپنا راہ نہیں. لیکن اگر کچھ اس طرح کے لوگ، اور آج کل بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غلط چیز جو ہے وہ ویسے بھی زیادہ سپریڈ ہوتی ہے، زیادہ پھیلتی ہے. سوشل میڈیا پہ مجھے بھی کئی لوگ بیچتے ہیں بڑے عجیب و غریب، اور میں تو خود دیکھتا ہوں اور بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار پیری مریدی اینی بھی ہو سکنی. یہ مذاق ہے نا، دین نہ ایک مذاق ہے. بزرگاں نے سلسلے نہیں توہین ہے، تحقیر ہے. اساں اتنے یہ زمین جیڑی جتھے اسی بیٹھے ہاں اس سڈی تے جا ہے، سڈے واسطے اجنبی نہیں، سڈے واسطے بھی اجنبی نہیں. حضرت سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد حبیب سلطان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سخی محمد امیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سخی نور احمد سلطان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان غلام باہو رحمۃ اللہ علیہ، پشتاں اتنے لگیاں آنیاں. تے اج تک کسے فقیر نے سفید دامن تے سواں ایک چھینٹ نظر نہ آئی. رچیا بسے ہویا اتنے بزرگاں نے سلسلے، انہوں نے دعاواں، انہوں نے تربیت اج تک لوگوں نے اندر لگی نہیں. میں کئی باری میں بانگ دوہل کہنا کہ اج بھی اگر اس خطے نے اندر رہندی سہندی مروت ہے یا عاجزی ہے، اے صوفیانی تربیت نہیں برکت ہے، صوفیانی تربیت نہیں برکت ہے. اتنے پاکستان بن گیا. کیوں پاکستان کے بنیا؟ آخر جی پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اے لا الہ الا اللہ جدتے اسی جان دینے ہیں. اے لا الہ الا اللہ سڈے اندر کہیں پایا؟ اے لا الہ سڈے اندر انہاں پایا جنہاں ساں اے دسیا کہ کلمے نال میں ناتی دھوتی، کلمے نال ویائی ہوں، کلمے میرا پڑھیا جنازہ، کلمے گور سہائی ہوں، کلمے نال بہشتی جانا، کلمہ کرے صفائی ہوں، مڑن محال تنانو باہو جنہ صاحب آپ بلائی ہوں. میرے بھائیو ایک کلمے نہیں محبت کہیں پائی سیڑے اندر. اکھینن جی علامہ اقبال نعرہ دیتا ہے یا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، زمان ہے نہ مکان
لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ. تاکہ لا الہ الا اللہ نہ نعرہ علامہ اقبال دیتا ہے. میں کیا من گدا میں بھی علامہ اقبال اپنا پیر مننا، میں بھی علامہ اقبال اپنا مرشد مننا، لیکن ماں یہ دسو کہ علامہ اقبال ہے کلمہ کہیں سکھا. دلیل سن گنو وات نعرہ لائے، دلیل سن گنو وات نعرہ لائے. تے نعرہ نام ہی لاؤ تے میں نعرے مراون نہیں آنا، میرا مقصد گل دسنے. علامہ اقبال ہے نعرہ کہیں سکھایا ہے لا الہ الا اللہ. دو کتاباں، ایک کتاب دا نام ہے نور الہدا، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ. دوسری کتاب دا نام ہے محق الفقر، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ. ان دو کتاباں نے اندر حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فارسی غزل ہے. میں علامہ اقبال نے غزل نہ پہلا شعر ایک باری وات پڑھ دینا تے وات میں سوہاں حضرت سلطان صاحب نے غزل نہ شعر سنا. علامہ اقبال صاحب فرمانے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال دی وفات ہوئی ہے 1938، حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ دی وفات ہوئی ہے 1691. ٹھیک ہے، 1691. حضرت سلطان صاحب فرمانن کے کلید کفل جناں لا الہ الا اللہ، نجات مردوں میں جان لا الہ الا اللہ. نبود ملک ملائک نہ دور چرخ کبود، کہ بود دور اما لا الہ الا اللہ. آکے ساں نعرہ پاکستان بڑھانے واسطے علامہ اقبال سکھایا ہے، یا میں کہتے علامہ اقبال ہے نعرہ صوفیاء نے سکھایا ہے. جس لا الہ نہیں محبت ملک بڑھے. علامہ اقبال نے یہ جڑی غزل شعراء تو استفادہ کر دیں، اس سے کوئی قباحت نہیں، ممانعت نہیں. میں بھی شاعر ہوں، کئی سو بزرگاں تو استاذہ تو فارسی اردو بندہ استفادہ کر دے. تو علامہ اقبال نے مولانا رومی تو استفادہ کیتا ہے، امام جامی تو استفادہ کیتا ہے، فخر الدین عراقی تو استفادہ کیتا ہے، حکیم ثنائی غزنوی تو استفادہ کیتا ہے. جڑی علامہ صاحب نے بڑی مشہور غزل ہے نعت ہے کہ وہ دان آئے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اے علامہ اقبال آپ دستے نگلے شعر کہ میں اے تصور کتوں گدا. تے علامہ صاحب فرمانے کہ سنائی کے سمندر میں غواصی نکی، ورنہ ابھی اس بحر میں باقی تھے لاکھوں لولوئے لالا. کہ میں اے موتی جڑے سونے شعر نے سواڈے کے رکھن نعت پاک نی صورت اے میں حکیم ثنائی غزنوی دے کلام چکے. تو شعراء تو استفادہ کرنے جڑا اردو نہ بہت بڑا غالب اعظم بڑے ہاں، وہ غالب صاحب نہ تے سارا کلام ہی بے دل نے کلام چو اخذ شدہ. گھر ملے حضرت بے دل کا خط لوہے مزار، اسد آئینہ پرواز معانی مانگے. تو بزرگ استفادہ کرنے اس غلط گل نہیں ہے، کوئی چھوٹی گل نہیں ہے. اقبال چھوٹا نہیں ہو جلنے دے نال، اقبال ہی رہنا، وہ بلکہ اور بلند ہو بہنا. جس تے ماں یقین ہونا کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان نے اندر 400 سال پہلے جو پیغام دیتا، وہ 400 سال بعد علامہ اقبال نے اپنی زبان پیغام ہوئی دیتا. تو میرا یقین اور زیادہ ہو جلنا کہ اے اس سے فکر نہ تسلسل ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، جڑی اولیاء کرام دے سلسلے انہوں نے جو تربیت کی تھی، آج تک ہمارے سینوں کے اندر ہماری تربیت میں وہ چیز رچی بسی ہوئی ہے، وہ جاری و ساری ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے امام قشیری کی بات کی، جہاں سے مجھے یہ بات یاد آئی. تو امام قشیری نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ نقل کو دیکھ کے اصل کا انکار مت کرو. نقل کو دیکھ کے اصل کا انکار مت کرو.
وہ کہتے ہیں جی یہ اتنے جعلی پیر لگے پھرنے تے میں کہتے تے جڑی مسلمان قوم اتنے لگی پھرنی انہوں نے بھی کوئی ہے مقابلہ وقت انہوں لوگوں نے جڑے قرون اولا دے اندر گزر گئے. یہ جڑی قوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشکیل دیتی ہے وہ ابو ذر غفاری دا فقر ہے, وہ سلمان فارسی دا فقر ہے, وہ فاروق اعظم دا عدل ہے, عثمان ذی النورین دی سخاوت ہے, وہ سیدنا صدیق اکبر دا صدق ہے, وہ سیدنا علی المرتضیٰ دا فقر ولایت حلم و شجاعت ہے. کتنے رکھ سوئے نا. تو میرے بھائیو امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ 4 لوگ تھے, محاسبی, جنید, قشیری اور ابو طالب مکی. ان 4 کو پڑھ کے مجھے یہ معلوم ہوا کہ اگر حقیقت تلاش کرنی ہے تو حقیقت محض عقلی دلیلوں سے نہیں تلاشی جا سکتی, حقیقت کے لیے کسی مرد کامل کی صحبت اختیار کرنا پڑتی ہے. اور یہی طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا, یہی طریقہ امام مالک کا تھا, یہی طریقہ امام شافعی کا تھا, یہی طریقہ امام احمد ابن حنبل کا تھا, یہی طریقہ تمام علماء اسلام کا رہا. تو آج بھی جہاں ہمیں علوم ظاہریہ سے اپنے آپ کو, اپنی اولادوں کو مزین کرنے کی ضرورت ہے, وہاں ہمیں بزرگان دین کی صحبت اور تربیت اختیار کرنی چاہیے. جو علم ہے یہ درس گاہ سے آتا ہے, اور جو حلم ہے یہ کسی شیخ کامل کی تربیت سے نصیب ہوتا ہے. علم کے ساتھ حلم ضروری ہے, اور اگر علم اکیلا ہو تو وہ امام مالک نے جیسے کہا کہ من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق, وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے جس علم کے ساتھ حلم شامل نہ ہو. میں آخری بات آپ سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا. آخری ایک نکتہ اس پہ سمجھ لیں کہ جو آج بھی ہمیں درکار ہے وہ طریق باطنیہ ہے. مثال کے طور پہ آپ اس کی تفصیل میں اگر جائیں تو پوری ایک الگ نشست درکار ہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ کسی بھی عالم سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں, جسے ہم مسلک رضا کہتے ہیں. مسلک رضا امام اہل السنہ اشاہ امام احمد رضا خان حنفی القادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مسلک ہے, جن میں آپ نے بعض مدارس سے اور بعض تحریکوں سے اختلاف کیا, وہ چند بڑے بڑے مسائل کیا ہیں؟ آپ اگر ان چند بڑے بڑے مسائل پہ غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان تمام مسائل کا تعلق عالم روحانیہ سے ہے اور علوم روحانیہ سے ہے. نور بشر کا جو مسئلہ ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی فضائل کا مسئلہ ہے. یا رسول اللہ کہنے کا اور یہاں سے ندا لگا کے درود و سلام پڑھنے کے مسئلے پہ جو اختلاف ہے, یہ خالصتاً اپنی نیچر میں اور اپنی فلسافیکل پوزیشن میں یہ ایک اسپرچول ایشو ہے, روحانی مسئلہ ہے. علم غیب کا جو مسئلہ ہے یہ ایک روحانی مسئلہ ہے. اور علم غیب پہ مجھے بات یاد آئی, علم غیب پہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی جو مارکت الآراء کتاب ہے, جو آپ نے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے 8 گھنٹوں میں لکھی, دولت المکیہ بالمادت الغیبیہ, اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے جگر میں درد تھا اور مجھے شدید بخار تھا اور کوئی میری حالت نہیں تھی کہ میں کتاب لکھتا, لیکن چیلنج تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں فجر پڑھ کے زمزم کے چشمے پہ گیا, پانی پیا اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. وہاں بیٹھ کے میں نے مراقبہ کیا اور میں نے عرض کی کہ بار الہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری مدد کر. ایک سوال آن پڑا ہے, جواب اس کا لکھنا ہے, نہ کتب ساتھ ہے, نہ لائبریری ساتھ ہے, نہ صحت ہے, کیسے لکھوں, کچھ سوجھ نہیں رہا.
تو فرماتے ہیں میں نے مراقبہ کر کے جیسے آنکھ کھول کے بیت اللہ کے دروازے کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا دروازے میں سید الانبیاء جلوہ فرما ہے. آپ کے دائیں کندھے کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کھڑے ہیں اور آپ کے بائیں کندھے کے ساتھ سیدنا غوث پاک کھڑے ہیں. اور فرماتے ہیں جیسے میں نے دیکھا تو مجھے مضمون القاء ہو گیا کہ میں نے کیا لکھنا ہے. تو آپ کے مسلک کا امام اتنے بڑے مسئلے پہ جو کتاب تصنیف کر رہا ہے وہ ایک روحانی تجربے سے ایک صوفیانہ تربیت ہے نا. مراقبہ کرنا ایک صوفیانہ تربیت ہے جو کسی شیخ کی نگرانی میں سیکھی جاتی ہے اور ہر کس و ناقص کو کروایا بھی نہیں جاتا. تو اتنے بڑے علمی مسئلے پہ امام شافعی بھی یہی کہتے تھے کہ میں امام ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتا ہوں, اور امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا اور اس سے میرے سینے پہ یہ مضمون القاء ہوا اور میں نے اس کو تصنیف کیا. تو اس کے علاوہ بھی جتنے مسائل ہیں, یعنی قبور صالحین کی زیارت جو ہے یہ خالصتاً روحانی مسئلہ ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں, اگر علم میں اور حلم میں دوری آ جائے, فقہ میں اور فقر میں بعد آ جائے, فقہ میں اور فقر میں فقیہ اور فقیر الگ الگ چلنے لگ جائیں تو معاشرے ایسے ہی بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں جیسے آج ہو رہے ہیں. تو علم کے ساتھ حلم تلاش کرو, فقہ کے ساتھ فقر تلاش کرو, ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو سنوارو, اور جو اخلاق نبوی ہے اس کو تھامو. یہ بد دعا ہوگی اس قوم کے لیے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ قوم اخلاق سے خالی ہو جائے. میرے بھائیوں, اختتام گفتگو کا یہ ہے کہ ہمیں جہاں اپنے ظاہر کو عبادات سے مزین کرنے کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو اخلاق مصطفی سے مزین کرنے کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس سے حاضری دے کے آپ باب السلام سے سامنے آتے ہیں, معاجہ شریف سے آپ سلام کر کے باب جبریل سے باہر نکلتے ہیں. کونے میں جالی مبارک پہ امام عبداللہ حداد الیمانی کا ایک شعر لکھا ہے, وہاں جالی مبارک پہ آپ میں سے جن کو زیارت نصیب ہوئی ہے انہوں نے پڑھا ہوگا, نبی عظیم خلقہ خلق الذی لہ عظم الرحمن فی سید الکتب. میرے نبی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا اخلاق اتنا عظیم ہے کہ اس عظیم اخلاق کی عظمت کو اللہ نے کتابوں کی سردار کتاب کے اندر بیان کیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز کیا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در بہاراں کے شود سر سبز سنگ, در بہاراں کے شود سر سبز سنگ, خاک شوتا گل بروید رنگ رنگ. کیا کہ پتھر تے ہزار بارشیں گزر ونجنا تے پتھر تے پھل نہیں جمنا. ہزار بارشیں گزرن تے پتھر تے پھل نہیں جمنا. خاک شو آکے اس واسطے پتھر نہ بن اور جلیا مٹی بن. پتھر نہ بن مٹی بن. کیوں کہ مٹی تے بارش پوے تے مٹی چو پھول جمنے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار مجھے یاد آ گئے. وہ فرماتے ہیں کہ ان الفقیہ هو الفقیہ بفعلہ لیس الفقیہ بقولہ ومقالہ وکذا الرئیس هو الرئیس بخلقہ لیس الرئیس بقومہ ورجالہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیہ وہ فقیہ ہے جو اپنے عمل میں فقیہ ہو. فقیہ وہ ہے جو اپنے عمل میں فقیہ ہو. صرف وہ فقیہ نہیں ہے جس کا نطق اچھا ہو اور جس کی مقال اچھی ہو. اور سردار کون ہے؟ وقدر رئیس, سردار کون ہے؟
سردار کا معاملہ بھی کہا اسی طرح ہے. سردار وہ ہے جو اپنے اخلاق میں سردار ہو. سردار وہ نہیں ہے جس کے پیچھے لڑنے کے لیے ایک لٹھ بردار ٹولہ کھڑا ہو. لٹھ بردار سردار نہیں ہوتے، لٹھ بردار ہوتے ہیں امام شافعی کے نزدیک. لیس الرئیس بقومہ ورجالہ، سردار کون ہے؟ وَقَدَ الرَّئِيسُ هُوَ الرَّئِيسُ بِخُلْقِهِ، جو اپنے اخلاق میں سردار ہوتا ہے. میرے بھائیوں، ہمیں سرداران اخلاق کی ضرورت ہے جو اپنے اخلاق کے اندر جامع ہوں، اپنے اخلاق کے اندر قوی ہوں، اور ان کے اخلاق سے خلق مصطفیٰ کی خوشبو آئے، ان کے اخلاق سے خلق صدیق کی خوشبو آئے، خلق صحابہ، خلق اہل بیت کی خوشبو آئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قوم کو اس امت سے اللہ تعالیٰ کبھی اہل خلق، اہل باطن، صوفیاء کاملین اور علماء ربانیین کو ختم نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر زندگی کے پہلو میں حبیب مصطفیٰ شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اور اپنی کتاب سے منور کرے، معطر کرے. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جیں بوٹی لائی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.